صل على محمد وآل محمد. فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا ولمقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. سب مل کے صلوات پڑھیے. سلسلہ مجالس کی یہ آج تیسری مجلس ہے جو محترم ناظرین اور معزز سامعین کے درمیان پڑھی جا رہی ہے. آج سے تقریباً 82 برس پہلے ایک بہت ہی بڑے شاعر گزرے ہیں، علامہ اقبال. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گر تو مخواہی مسلمان زیستن، گر تو مخواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. کہتے ہیں کہ اگر تو اس کائنات عالم و عالم میں مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتا ہے تو آئے انسان یہ جان لے اور سمجھ لے کہ بغیر قرآن کے کوئی بھی اس کائنات میں مسلمان بن کے زندہ نہیں رہ سکتا. قرآن مجید بنام انسانیت اللہ کا وہ آخری پیغام ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا، اور وہ بھی معجزہ بنا کر. یہ کتاب قرآن کل بھی معجزہ تھی اور آج بھی معجزہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ کتاب معجزہ رہے گی. مرور زمانہ اور امتداد ایام سے اس کتاب کی ہدایت اور رہنمائی اور رشد پر کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانیت اس قندیل نور سے قصد فیض کرتی رہے گی. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے جاہل اور بدو عرب جو اپنی سگی اور حقیقی بیٹیوں کی عزت و احترام نہیں کرتے تھے اور زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کو بھی اس لائق اور اس قابل بنا دیا کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت و ناموس کا محافظ بن گئے. قرآن
نے انسانیت کو وقار بخشا ہے اور آدمیت کو افتخار عطا کیا ہے۔ اسی قرآن مجید میں وہ خداوند متعال جو کسی بھی اعتبار سے عاجز نہیں ہے، وہ خداوند متعال جو ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، وہ خداوند متعال جو معبود مطلق ہے، وہ خداوند متعال جو مختار محض ہے، وہ خداوند متعال جو ہر قاصد کا مقصود ہے، وہ خداوند متعال جو ہر طالب کا مطلوب ہے، وہ خداوند متعال جو ہر عابد کا معبود ہے، وہ خداوند متعال جو ہر ساجد کا مسجود ہے، وہ خداوند متعال جو ہر حامد کا محمود ہے، وہ خداوند متعال جو ہر مخلوق کا خالق ہے، وہ خداوند متعال جو ہر دائی کا مدعو ہے، وہ خداوند متعال جو رحمان ہے اور ایسا رحمان اس کی رحمانیت عام ہے، وہ خداوند متعال جو رحیم ہے اور ایسا رحیم ہے کہ اس کی نوازشیں کبھی کم نہیں ہوتی، وہ خداوند متعال جو مرید ہے وہ ایسا مرید ہے جس کے ارادے میں کبھی کوئی تغیر تبدل نہیں آتا، وہ خداوند متعال جو مدبر ہے وہ ایسا مدبر ہے جو تدبیر امور میں کسی انسان کا معاون محتاج نہیں ہے، وہ خداوند متعال جو احد ہے اور ایسا احد ہے جس کی کوئی عدد نہیں ہے، وہ خداوند متعال جو حی ہے اور ایسا حی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ مختصر یہ کہ وہ خداوند متعال جو اس کائنات کا اکیلا سلطان ہے اور جس کے تعریف سے الفاظ کوتا ہے اور عقل حیران ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ وہی خداوند متعال قرآن مجید میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جو پیشوائے انبیاء اعظام ہے، وہ نبی جو مقتدائے ائمہ کرام ہے، وہ نبی جو نبی ہر خاص و عام ہے، وہ نبی جس کا ہر بشر غلام ہے، وہ نبی جو بشر نہیں سید البشر ہے، وہ نبی جو شافع روز محشر ہے، وہ نبی جو عنوان عہدنامہ وفا ہے، وہ نبی جو میزبان مہمان خانے صدق و صفا ہے، وہ نبی جو شمع بزم اصفیاء و اتقیاء ہے، وہ نبی جو مصور گلشن طریقت ہے، وہ نبی جو عقدہ کشائے گلشن حقیقت ہے، وہ نبی جو در دریائے سخاوت ہے، وہ نبی جو اندلیب بوستان رسالت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ وہ نبی جو باعث تخلیق کائنات ہے، وہ نبی جو منبع کمالات ہے، وہ نبی جو سرور کائنات ہے۔ اس نبی کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے صاحبان ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیج دیا ہے۔ میں نے اس کے قبل کے مجالس میں عرض کیا اور آج گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے 25 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، مگر سب کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں صرف 25 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ آپ اگر ذوق تلاوت رکھتے ہوں، قرآن فہمی کا شوق ہو تو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ ان 25 میں اللہ نے جب بھی جس نبی کو یاد کیا ہے اس کو اس کے نام کے ساتھ، جب بھی ان نبیوں میں اللہ نے کسی نبی کو یاد کیا تو اس کو اس کے نام کے ساتھ۔ مثلا اللہ نے جناب آدم کو جب تذکرہ کیا تو جناب آدم کو جب یاد کیا، آدم کون ہے؟ نبیوں میں پہلے نبی ہیں۔ جب انہیں یاد کیا تو ارشاد ہوا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی۔ اے آدم، یہ ابلیس تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری زوجہ بھی دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سبب خروج جنت بن جائے۔ تو یہاں پر اللہ نے جناب آدم کو یاد کیا تو کہا یا آدم، اے آدم۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ اللہ ہو کر آدم کو یا آدم کہے تو بدعت نہیں ہے، ہم بندے ہو کر فخر آدم علی کو یا علی کہتے تو بدعت ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اللہ نے جناب آدم کو یاد کیا تو کیا کہا یا آدم، اے آدم۔
کہ ابلیس تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری زوجہ بھی دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سبب خروج جنت پر۔ اور آگے بڑھیے، اللہ نے اسی قرآن میں جناب نوح کو یاد کیا ہے۔ جناب نوح کون ہے؟ جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کشت نوح کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ جناب آدم کو جب یاد کیا تو ارشاد ہوا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک، کہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ اللہ نے جناب نوح کو جب یاد کیا تو کیا کہا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ یعنی گویا کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اللہ نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے، بیٹا ہے مگر تمہارے اہل بیت میں سے نہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، اے نوح یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے، اس سے انکار نہیں کیا ہے کہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہے مگر تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ کیا اللہ اہل بیت میں سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ تو عمل اگر غیر صالح ہو تو بیٹا بیٹا ہو کے بھی اہل بیت میں سے نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جناب نوح کا بیٹا یہ غیر صالح کیسے ہو گیا؟ مولوی کا بیٹا بگڑ جائے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر نبی کا بیٹا بگڑ جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ بیٹا ہے تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے، تو یہ بیٹا اہل بیت میں سے کیوں نہیں ہے؟ کہ عمل غیر صالح ہے۔ تو عمل غیر صالح کیسے ہو گیا؟ تو آپ کو سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، صرف لہجہ ذرا بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، لفظیں بدل جاتی ہے، بات سب کوئی پرانی ہے۔ اور ہر پرانی بات ایسی نہیں ہوتی کہ نہ سنائی جائے، ہر پرانی بات اس لائق نہیں ہوتی کہ آپ کے ساتھ پرانی ہے۔ کوئی سورج پرانا ہے لیکن جب نکلتا ہے نئے دل کے ساتھ نکلتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ تو یہ نوح کا بیٹا اہل بیت میں سے کیوں نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جناب نوح سے کہا کہ نوح کشتی بناؤ۔ کشتی نوح کا واقعہ مشہور ہے۔ نوح سے کہا ہے نوح کشتی بناؤ۔ اچھا، جب میں کشتی نوح کی بات پڑھتا ہوں تو دو سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ جناب نوح نے جو کشتی بنائی، پہلا سوال یہ کشتی کہاں بیٹھ کے بنائی؟ گھر کے اندر، کمرے میں، حجرے میں؟ اور دوسرا سوال ہے کشتی کا نام کیا تھا؟ ایک سوال تو یہ کشتی کا نام کیا تھا، اور دوسرا سوال یہ کہ نوح نے کشتی کہاں بیٹھ کے بنائی۔ تو میں آپ کو الجھنوں مبتلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ قرآن نے کشتی کا نام بتایا سفینہ نجات، یعنی نجات کی کشتی۔ چلیے نام معلوم ہو گیا کہ نام تھا سفینہ نجات۔ یہ نجات کی کشتی انہوں نے کہاں بیٹھ کے بنائی؟ کمرے کے اندر؟ جی نہیں۔ حجرے میں؟ جی نہیں۔ صحن میں؟ جی نہیں۔ گھر کے اندر؟ جی نہیں۔ کہاں بنائی؟ کا کھلے میدان میں۔ نام تھا کشتی نجات اور بنائے کھلے میدان میں۔ گویا اشارہ ہو گیا کہ نجات کی کشتی جب بھی بنتی ہے کمرے کے اندر نہیں، غدیر جیسے کھلے میدان میں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل کشتی کا نام کشتی نجات، بنائی کہاں؟ کا کھلے میدان۔ اچھا، کشتی بن گئی، بن کے تیار ہو گئی۔ اب جنہیں جنہیں نجات چاہیے تھی وہ کشتی کے اندر آ گئے۔ اب کون کون آیا، کتنے جوڑے آئے، ایک بڑا تفصیل طلب معاملہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہر ایک جوڑا آیا کشتی میں۔ علامہ مقبول احمد صاحب قبلہ لکھتے ہیں کہ ہر جوڑا آیا، مگر ایک جوڑا جو تھا وہ بہت دور کھڑا تھا، وہ خنزیر اور اس کی مادہ بہت دور کھڑے تھے۔ تو خنزیر نے اپنی مادہ سے کہا کہ آؤ کشتی میں چلیں، تو مادہ نے کہا ہم کشتی میں نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم ہیں نجیس اور کشتی ہے پاک، نجیس ہو کر پاک کشتی میں کیسے جائیں؟
تو خنزیر نے کہا یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے، مگر کیا کرے، نبی پکار رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ہر جوڑا آیا، کشتی سطح آپ پر رواں ہوئی، مگر جناب نوح نے دیکھا کہ ہر ایک طرف تو کشتی کی طرف، ہر ایک کشتی میں، مگر یہ بیٹا یہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ تو نوح نے کہا بیٹا کشتی تو ادھر ہے، تو ادھر کہاں جا رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا بابا ہم آپ کے کشتی میں نہیں آئیں گے۔ کہا کیوں نہیں آئے گا، کہاں جائے گا؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ ہمیں وہ پہاڑ بچا لے گا۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا کشتی میں آ، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہم کشتی میں نہیں آئیں گے، ہمیں پہاڑ بچا لے گا۔ ایک بات آج تک میرے سمجھ میں نہ آئی، چونکہ طالب علم ہوں، کہ نبیوں سے بغاوت کرنے والوں کو ہمیشہ پہاڑ ہی کیوں یاد آتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو جناب نوح کا بیٹا نے کہا ہم وہاں چلے جائیں گے، ہمیں پہاڑ بچا لے گا۔ لیکن جب پانی گلے تک پہنچ گیا اور نوح نے دیکھا بیٹا ڈوب جائے گا، تو ظاہر کہ نوح باپ ہیں اور ہر باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے۔ ایک بار نوح نے پکار کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل سے۔ اللہ نے کہا نوح بیٹا ضرور ہے مگر تمہارے اہل بیت کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح، تو اگر عمل غیر صالح ہو تو بیٹا بیٹا ہو کہ بھی اہل بیت میں سے نہیں ہوتا۔ تو اب یہ میں اکثر کہتا ہوں اگر کچھ افراد کو سرکار دو عالم چادر کے نیچے جمع ہو جائیں اور یہ کہیں کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو کسی رشتے کی بنیاد پر نہیں، ان کا عمل اتنا صالح تھا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ تو اللہ نے جناب نوح کو پکارا تو کہا نوح یہ تمہارا بیٹا۔ اور آگے بڑھیے، اسی قرآن میں اللہ نے جناب موسیٰ کو پکارا ہے، تو شاد ہوا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا اپنے رسالت کے لیے، ابھی ہم تمہیں شرف تکلم میں بخشیں گے، بس ہو جاؤ میرے شکردار بندوں میں سے۔ یا اللہ نے جناب موسیٰ کو پکارا تو کہا یا موسیٰ، یا موسیٰ۔ اور آگے بڑھیے، اسی قرآن میں اللہ نے جناب عیسیٰ کو پکارا ہے تو کہا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک علیہ و مطہرک من الذین کفروا۔ اے عیسیٰ ہم نے تمہیں وفات دی، ہم نے تمہیں اپنی طرف بلند کیا اور ہم نے تمہیں تمام نجاستوں سے دور رکھا۔ یا اللہ نے جناب عیسیٰ کو پکارا تو کہا یا عیسیٰ۔ اور آگے بڑھیے، اسی قرآن میں اللہ نے جناب ابراہیم کو پکارا تو کہا یا ابراہیم آج دنہادا انہو قد جاء امر ربک۔ اے ابراہیم ہٹ جاؤ اس معاملے سے، یہ ہمارا اور قوم لوط کا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں۔ ذرا آپ غور کیجیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، یا ابراہیم اے ابراہیم ہٹ جاؤ اس معاملے سے، یہ ہمارا اور قوم لوط کا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ اگر قرآن پڑھیے گا اور تفسیریں پڑھیے گا تو آپ تفسیر جب معلوم ہوگی تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ نے جناب لوط جو ایک نبی تھے ان کی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہا، تو جناب ابراہیم نے کہا یا اللہ جس قوم پر تو عذاب نازل کرنا چاہ رہا انا فیہا لوط، اس قوم کے درمیان تیرا ایک نبی ہے، اس کا نام لوط ہے۔ تو اللہ نے کہا ہمیں معلوم ہے، نحن عالم بمن فیہا، ہمیں پتا ہے کون ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عذاب تو آ کے رہے گا، بس ہم کریں گے یہ کہ اپنے نبی کو عذاب سے بچا لیں گے۔ بڑی مشکل منزل سے میں گزر گیا اور پریشانی یہ ہے کہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے اور ہمارے سامنے 2-4-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سمجھ میں بات یہ ہے کہ آن لائن والوں کو خطاب کروں یا بیٹھے ہوئے لوگوں کو خطاب کروں۔ صلوات پڑھیے بابا۔ یا تو آن لائن ہو تو مجمع نہ ہو، اگر مجمع ہو تو آن لائن نہ ہو، یہ تو ہوتے ہی رہتا ہے۔ لیکن بہرحال جو لوگ بھی ہیں سمجھدار ہے ماشاءاللہ محسوس کریں گے کہ اللہ نے کہا ہمیں بتا عذاب تو آ کے رہے گا، بس ہم اپنے نبی کو عذاب سے بچا لیں گے، لیکن عذاب آئے گا۔ یا ابراہیم ہٹ جائے اس معاملے سے، وہ ہٹ جائے، عذاب آئے گا، بس کریں گے ہم یہ کہ اپنے نبی کو عذاب سے بچا لیں گے۔ دیکھیے اسی قرآن میں
جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ عذاب تو آ کے رہے گا مگر ہم اپنے نبی کو عذاب پہنچائیں گے، یہ قرآن میں اللہ نے سرکار دو عالم کی امت و قوم کا تذکرہ کیا۔ ارشاد ہوا کہ ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اے میرے حبیب آپ کی اس امت کو اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک کہ امت کے درمیان آپ ہیں۔ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک وہاں جہاں اللہ نے کہا عذاب تو آئے گا، بس ہم کریں گے کہ اپنے نبی کو عذاب سے بچا لیں گے، اور جب سرکار دو عالم کی امت کا تذکرہ ہوا تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب اس وقت تک آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا جب تک کہ امت کے درمیان آپ ہیں، جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نہیں رہیں گے تو عذاب آ جائے گا، عذاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ ہیں۔ کیا مطلب نکلا؟ مطلب جب آپ نہیں ہوں گے عذاب آ جائے گا۔ اے میرے پروردگار تو نے کہا تھا کہ میرے حبیب جب تک امت کے درمیان آپ ہیں آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا، تو 63 سال کے بعد نبی کریم چلے گئے، پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ عذاب کا نہ آنا دلیل ہے اس سلسلے کوئی محمد ہے جو عذاب کو ہے، اس سلسلے کا محمد تو اس عذاب کو روکے ہوئے۔ یا اللہ نے جناب ابراہیم کو پکارا، کہا ہے ابراہیم اے ابراہیم، اور آگے بڑھیے، اللہ نے صرف قرآن میں جناب زکریا کو پکارا ہے، یا زکریا ان نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، اسے قرآن میں اللہ نے جناب یحییٰ کو پکارا، کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیٰ، اے یحییٰ لو یہ کتاب تمہارے لیے ہے اور ہم نے تمہیں نبی چن لیا بنا لیا اس وقت تم بچے تھے۔ چلیے اور آگے بڑھی، سے قرآن جناب داؤد کو پکارا، یا داؤد ان کا جعلنا کا خلیفہ بالارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ مختصر یہ ہے کہ کہاں تک آیتیں پڑھوں، اللہ نے جب بھی جس نبی کو پکارا ہے اس کو اس کے نام کے ساتھ، آدم کو پکارا تو کہا یا آدم، نوح کو پکارا کہا یا نوح، موسیٰ کو پکارا کہا یا موسیٰ، عیسیٰ کو پکارا کہا یا عیسیٰ، ابراہیم کو پکارا کہا یا ابراہیم، زکریا کو پکارا یا زکریا، یحییٰ کو پکارا یا یحییٰ۔ جب بھی جس نبی کو پکارا ہے اس کو اس کے نام کے ساتھ۔ مگر میرا چیلنج ہے، پورے قرآن میں آپ کہیں گے نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو جب پکارا ہو تو یا محمد کہا ہو۔ جب اس سرکار دو عالم کو پکارا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی رحمت العالمین کا جب پکارا، القاب میں خطاب کیا، کنایات میں خطاب کیا، اشارات میں خطاب کیا۔ پورے قرآن میں آپ کو یا محمد نہیں ملے گا، اور یا محمد کہہ کے پکارا نہیں۔ اگر کبھی کسی نے پکارا تو اللہ نے کہا ہے یا محمد کہہ کے پکارنے والے تیرے پاس عقل نہیں ہے، تیرے پاس شعور نہیں ہے۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے کہ بنی وفات کا ایک وفد آیا سرکار دو عالم کے دروازے پر، اور جو وفد تھا اس کا سرکار بار بار نام لے کے پکارے، یا محمد انظر الینا، یا محمد انظر الینا، اے محمد دیکھیں ہم دروازے پر آئے ہیں۔ تو اللہ نے آیت بھیج دی، ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے وہ جو میرے حبیب کے دروازے پر آ کر یا محمد کہہ کے پکارتے ہو، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو۔ یا اللہ یہ کیا نہیں جانتا؟ کیسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو نبی عرش کی خبر دینے فرض پر آیا ہے کیا اپنے دروازے سے بے خبر ہوگا؟ سلام پڑھیے محمد کیا اپنے دروازے سے بے خبر ہوگا؟ تو آپ نے غور فرمایا یہ نبی وہ نبی ہے جس کے اللہ نے کہا ہم نے پیش کر تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ بس باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ آج تو صرف اتنا کہ اللہ نے قرآن میں سرکار دو عالم کو نعمت عظمیٰ بتلایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے عزیز ترین بندوں کے امتحان کے اس کائنات میں دو سلسلے رکھے ہیں، ایک سلسلہ ہے نعمتوں کا اور ایک سلسلہ ہے مصیبتوں کا۔ یہ مصیبت کیا ہے؟ سلب نعمت کا دوسرا نام مصیبت۔ کبھی اللہ اپنے بندے کو نعمتیں دے کے امتحان لیتا ہے اور کبھی صرف بیوی نعمت کو لے کے امتحان لیتا ہے۔
ٹھیک امتحان کیوں لیتا ہے؟ کام دیکھنا چاہتے کہ تم شکر کر دو یا کفر کرتے ہو. لیکن امتحان کیوں لیتا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے تم صبر کر دو یا شکوا کرتے ہو. تو اگر نعمت ملے ہم کہیں شکر للہ، اور جب نعمت کو اللہ لے لے تو ہم کہیں شکوا کرنے لگے. اللہ کہتا تم ہمارے بندے نہیں ہو، تم نعمتوں کے بندے ہو. ہمارا بندہ تو جب نعمت ملے تو شکر للہ، اور جب نعمت کو لیا جائے تو پھر انا للہ. ملے تو شکر، اور جب نعمت کو لیا جائے تو صبر. اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمت کے ملنے پر شکر کیسے کیا اور نعمت کے لے لینے پر صبر کیسے کیا، وہ اہل بیت علیہ السلام. سب سے بڑی نعمت کا نام اولاد ہے. اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب امام حسین 4 برس کے ہیں اور نانا کی گود میں بیٹھے ہوئے. ایک بار حضور نے پوچھا بیٹا حسین یہ بتا ایک باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہا نانا ایک باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ اسے بیٹا دے اور باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹا جوان ہو جائے. جوان بیٹا باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت. فوراً پوچھا اور میرے لاس سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا نانا بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹا دم توڑ دے. یہ نانا یہ سب سے بڑی مصیبت. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. بات صاحبان کا کہنا ہے کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اور چہرے پر سبزے جم جاتے ہیں تو مائیں نظریں چرا چرا کے اپنے جوان بیٹے کے بلائے لیتی ہیں. آئے میرا بیٹا جوان ہو گیا، اب تو ہوگا شان سے دلہن آئے گی، شہر میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں گے. یہ ساری تمنا ایک ماں کی ہوتی ہے. اور یہ بیٹا چلا جائے تو وہ خدا بیٹا نہیں جاتا، ماں کے تمناؤں کی دنیا ازر جاتی ہے. اللہ جانے ام للت میں کیا کیا تمنائیں تھیں، مگر جب جوان بیٹا آیا تو ماں نے خوش ہو کے جاؤ میرے لال. بس میرے عزیزو مجلس کو میں نے تمام کر دیا. جناب علی اکبر کا تذکرہ آ گیا تو روایت سنیو مجلس تمام ہو جائے. علی اکبر پر کیا ظلم ہوا کہ دشمن نے جناب علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا. یہ جب نیزہ مارنے کی روایت پڑھی جاتی ہے تو جو محب ہیں چاہنے والے ہیں وہ بآواز بلند روتے ہیں. 260 سال پرانا واقعہ ہے. کربلا محلہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے سید مہدی بحرالعلوم. ان کا کام یہ تھا کہ ایام اعظام میں محرم کے ایام میں پہلی محرم سے 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام کے روضے میں مصائب کربلا بیان کرتے تھے. صبح نماز پڑھیں با جماعت تو نماز کے بعد ممبر پر جائیں اور مصائب کربلا بیان کریں. لیکن محرم کے 9 تاریخ آئی اور نماز کے بعد ممبر پر گئے. آج شہزادی علی اکبر کا مصائب پڑھنا تھا. مولا کا روزہ ہو، حرم ہو اور ذاکر مہدی بحرالعلوم جیسا ہو، لیکن انہوں نے مصائب پڑھتے پڑھتے ایک بڑا پڑھ دیا کہ علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا. ادھر نیزے والی روایت پڑھی، زبان سے نیزہ نکلا. لکھا ہے کہ جو بیٹھے تھے مومنین وہ بآواز بلند رونے لگے. ایسا گریا ہوا جیسے لگ رہا تھا کہ حرم کا ہر حصے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، دور دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ایک میرے مرتبہ حرم کے خادم دوڑ کے آئے اور سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا اے سید ممبر سے اتر آؤ. کہا کیا ہوا، کیا ہم نے کوئی غلط روایت پڑھ دی؟ کہا غلط تو صحیح کا ہمیں پتا نہیں ہے، مگر جب سے آپ نے پڑھا کہ علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا، وہ دیکھیے امام کے لہے سے تازہ خون بہ رہا ہے. اللہ اللہ. ایک مرتبہ سید مہدی نے غور سے دیکھا تو امام کے قبر عطا سے تازہ خون بہ رہا تھا. دل پر چوٹ لگی، ممبر کو چھوڑا، روتے ہوئے گھر آئے. آنے کے بعد سو گئے. خواب میں دیکھا شہزادی زہرا آ گئی اور کہا اے بیٹا مہدی اور میرے بیٹے حرم میں روایت نہ پڑھنا. کیا شہزادی کیا روایت غلط ہے؟ کہا روایت تو صحیح ہے، مگر جب سے تم نے پڑھا میری بیٹی زینب اپنے بھائی گلے میں باہیں ڈال کر میں ایک سوال کیے جا رہی ہے بھیا کیا میرا اکبر اس لائق تھا اسے نیزہ مارا جائے؟ ہائے میرا علی اکبر، ہائے میرا شہزادہ.
لعنت اللہ قوم الظالمین اللہم انی اسألک یا اللہ واسطہ محمد ہم سب کو ہمارے صالح مومنین مریضوں کو شفا دے، مقبول ایمان کو